خود علامہ ابن تیمیہ کوٹ کرتے ہیں اپنی کتاب الاستقامہ میں، ان کی روایت دیگر سند سے بھی، اور پھر امام ابن قدامہ الحنبلی فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ میں نے علامہ ابن قدامہ کے اپنے ہاتھ سے بخط ہی لکھی ہوئی یہ روایت پڑھی ہے کہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے روایت کرتے تھے۔ امام ابن قدامہ الحنبلی جلیل القدر امام فقہ حنبلی کے اور محدث، وہ روایت کرتے تھے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی نوجوانی کی عمر میں 14 برس عمر، اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ کرامت علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہا ہے۔ میں یہ سارے ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک تو تصوف کی ایک ایک کتاب کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چل جائے، ائمہ تصوف کا علم دین اور علم شریعت میں ان کا اتھارٹی ہونا بھی پتہ چل جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ علوم شریعت اور علوم دین اور علوم حدیث کے کس کس درجے کا امام اور علامہ ان کو بطور سند کوٹ کرتا اور ان کی روایات کو لیتا ہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کی کتاب الاستقامہ میں تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے چچا ابو النجیب سہروردی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، اور میرے چچا اور ان کے شیخ حضرت ابو النجیب سہروردی اکثر نماز ان کے جوار میں ان کی خدمت میں جا کے پڑھتے، مجھے وہ لے گئے، میں متذبذب تھا اب علوم پڑھنے کے بعد کہ مزید علم کلام میں یہ کتاب پڑھوں یا یہ کتاب پڑھوں، کون سی کتاب پڑھوں علم کلام میں؟ کہتے یہ میں گیا کہ جب نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر میں عرض کروں گا حضرت کی خدمت میں، یا میرے شیخ میرے چچا پوچھیں گے کہ یہ میرا بیٹا اور بھتیجا ہے، تو حضور آپ فرمائیے کہ کون سی کتاب علم کلام اور علم العقائد میں پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے؟ نماز کے بعد پوچھنا تھا۔ فرمایا جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی گفتگو نہیں کی تھی، یہ علامہ ابن تیمیہ کی میں کوٹیشن دے رہا ہوں الاستقامہ، تو فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ابھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بات نہیں کی تھی کہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا نام لکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں قطب العارفین الشیخ عبد القادر الجیلی، قطب العارفین، یہ علامہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، کہ قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی پیچھے متوجہ ہوئے اور شہاب الدین عمر سہروردی کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بیٹے نہ اس کتاب سے آخرت ملے گی نہ اس کتاب سے آخرت ملے گی جو پوچھنے آئے ہو، اس کتاب کو پڑھو جس سے دل کا حال صاف ہو جائے اور آخرت میں اللہ کا قرب نصیب۔ اور یہ کہہ کر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف کے ذریعے ان کے دل کا حال معلوم کر لی۔ یہ تھا تصوف کے بارے میں ان جلیل القدر ائمہ کا نقطہ نظر اور عقیدہ، اور ان کی کتب کے بارے میں اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں، اور اس طرح وہ بیان کرتے تھے ان کا تذکرہ، القاب کے بغیر نام نہیں لیتے تھے۔